اب اس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ وہ نشہ کر رہا ہے، وہ پورنوگرافی کر رہا ہے، وہ کیا کیا کر رہا ہے. یہ صلاحیت اس کے اندر سے باقاعدہ جان بوجھ کے پلاننگ کے تحت ختم کر دی. انسان کے اندر کا شور اور نارسسزم، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کو ڈیپ لسنر بنانے سے روکتی ہیں. یہ بہت بڑا بیریئر ہے. اب آپ کہیں گے یہ اندر کا شور کیا ہوتا ہے؟ یہ اندر کا وہی شور ہے جو ابلیس کے اندر تھا. ابلیس کو نافرمان بنانے میں یہ جو لسننگ کا پارٹ ہے یہ بہت بڑا پارٹ تھا. اس کے وجود کے اندر جو شور چل رہا تھا نا کہ میں تو بہت زیادہ قابل ہوں، میں تو بہت زیادہ افضل ہوں اس سے، اس شور نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو سننے سے روک دیا ابلیس کو. تو کیا چیز سمجھ میں آئی کہ میرے اور آپ کے اندر ایک شور ہے. کون سا شور؟ یہ شور الگ الگ بھی ہو سکتا ہے. والدین کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا آپ سے، اس کا شور، سوسائٹی کا پریشر، اس کا شور، آپ کو جو ڈرایا گیا ہے نا کریئر 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 کریئر، اور آپ کی زندگی تباہ کر دی. ایک جو آزاد انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فطرت غلامی کی فطرت، ہر بچے کو، ہر انسان کو ایک آزاد فطرت پہ پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن افسوس کہ کچھ وجہ سے، میں نام نہیں لوں گا، بس اتنا ضرور کہہ دوں گا کہ ہمارے استاد ایک شعر کہتے ہیں، وہ اشارتاً میں کہہ کے بات نکلوں گا کہ آج یہ انسان نئی زندگی کی خواہش میں نکل رہا ہے دھواں بن کے کارخانوں سے. اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کو جو ایک نئی زندگی حاصل ہوگی 9 to 5 کی جو جاب ہے نا اس سے حاصل ہوگی. تو ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے نا جو لگا ہوا ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ڈگری حاصل کی، مجھے جاب ملی، اس کے بعد جو میری سیلری ملے گی نا وہ اصل میں سیلری میں جو زندگی سوچے بیٹھا ہوں نا، ایک خواب کی دنیا سوچے بیٹھا ہوں، وہ مجھے حاصل کرے گی. اور اس کے نتیجے میں کس کاسٹ پہ حاصل کرتا ہے پتہ آپ کو؟ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے. کس کاسٹ پہ اس نوجوان کو وہ زندگی حاصل ہوتی ہے؟ بہت بڑی کاسٹ دینی پڑتی ہے اس کو. اس کا اصل وجود جو ہے نا وہ ملٹی نیشنل کمپنی سے دھواں بن کے نکل جاتا ہے، ختم اس کی زندگی. اور یہ ایک سوائے مشین کے پرزے کے کچھ بھی نہیں رہ جاتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جن لوگوں نے یہ سسٹم اسٹیبلش کیا باقاعدہ ان کے یہ ریٹن میں لکھے ہوئے لٹریچر موجود ہیں کہ ہم اس انسان کو یہ چاہتے ہیں کیا کہ ایک مشین کا پرزہ بنا دیں. ہم چیک کریں گے یہ پرزہ جو ہے وہ ہماری مشین میں کہاں فٹ ہو رہا ہے اور اٹھائیں گے اس کو وہاں فٹ کر دیں گے. اور بس اس کی زندگی یہی ہے نا. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ کیا کہیں کہ احباب ہمارے کچھ کارے نمایاں کر گئے، BA کیا نوکر ہوئے پینشن ملی مر گئے، کہ یہی زندگی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. ایک پرپز آف لائف وہ ہے جو علامہ اقبال بیان کر رہے ہیں. ایک پرپز آف لائف وہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ایک پرپز آف لائف وہ ہے. اور ایک پرپز آف لائف یہ ہے کہ کیا کہیں کہ احباب ہمارے کچھ کارے نمایاں کر گئے. وہ کارے نمایاں کون سے تھے؟ کہ میری زندگی کا مقصد صرف اتنا ہے کیا کہ BA کروں، نوکری مل جائے، پینشن ملے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو اتنی عظیم ہستی انسان جسے کہا گیا، اس انسان کو انسان کے مرتبے سے گرا کے حیوان کی سطح پہ لا کے کھڑا کر دیا. اب اس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ وہ نشہ کر رہا ہے، وہ پورنوگرافی کر رہا ہے، وہ کیا کیا کر رہا ہے. یہ صلاحیت اس کے اندر سے باقاعدہ جان بوجھ کے پلاننگ کے تحت ختم کر دی.